تو اس میں بھی دیکھیں دو تین دعوے ہوئے. آپ نے ایک دعویٰ کیا کہ میں چونکہ میں کا مطلب ایک عام انسان اتنا پڑھا لکھا ہے کہ وہ نیگیٹو فریڈم اور پازیٹیو فریڈم میں فرق کر سکتا ہے, رائٹ؟ تو مجھے یہ بات بتائیں آپ کہ کیا مذہب کی ریسٹرکشن سے نکل کر آپ پازیٹیو فریڈم دیکھتے ہیں؟ مذہب کی لیٹ می ریپیٹ, مذہب کی ریسٹرکشن سے نکل کر جو آزادی آپ کو ملی ہے, کیا وہ پازیٹیو فریڈم ہے؟ وہ پازیٹیو فریڈم نہیں ہے, وہ ایک نیگیٹو فریڈم ہے. میں بتاتا ہوں کیسے. وہ اس طریقے سے کہ امیجن کریں کہ آپ کیلیفورنیا میں رہتے ہیں, ٹھیک؟ کیلیفورنیا کے بارے میں سرچ کیجئے گا, ہوم لیس زامبیز, ٹھیک ہے؟ سان فرانسسکو کی سڑکوں پر آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت دور دور تک کے ہوم لیس پڑے ہوئے ہیں اور سب ڈرگز میں. لیٹ می کمپلیٹ. اور ساتھ میں ہوموسیکشولز بھی بڑی تعداد میں ہیں, چونکہ یہ وہ اسٹیٹ ہے امریکہ کے جس نے سب سے پہلے ہوموسیکشوالٹی کو لیگلائز کیا تھا. اور یہاں سب سے زیادہ خدا کے باغی ہیں, یعنی نان ریلیجس پیپل ہیں جو کسی بھی ریلیجن میں بلیو نہیں کرتے. تو میں ایک عام انسان کے نقطۂ نظر سے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اگر مان لیجئے آپ ان سب کی زندگی میں ریلیجن لے آئیں واپس, لا نے تو ان کو الاؤ کر رکھا ہے کہ آپ ڈرگز لے کے زومبی بن سکتے ہیں, لا نے ان کو الاؤ کر رکھا ہے کہ آپ ٹرانسجینڈر یا ہوموسیکشول بن سکتے ہیں, لیکن اگر ان کی زندگی میں ریلیجن آ جائے تو کیا وہ بائی چوائس ہوم لیس زومبی رہیں گے؟ کیا بائی چوائس وہ ہوموسیکشول رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. میں اگر اس چیز کو دیکھوں ہوم لیسنس کو, وہ ان کا جو اکنامک اسٹرکچر ہے, وہ ان کا جو سوشل اکنامک اسٹرکچر ہے, خاص کر جو کیپٹلزم ہے, میں اس کو کریٹیسائز کرتا ہوں اس کے لیے. وہ ہوم لیسنس اور یہ جو کیپٹلزم ہے یہ اسی لیے آیا ہے چونکہ مذہب کو ہم نے سائڈ لائن کر دیا. کیپٹلزم بڑا, کیپٹلزم کا مطلب کیا ہے کہ کیپٹل خدا ہے. تو اگر خدا ہماری زندگی میں موجود ہوگا تو کیپٹل خدا نہیں ہوگا نا. تو اس کیپٹلزم کی وجہ سے کیا مسئلہ ہوا کہ لوگوں نے اپنا فائنینشیل اسٹرکچر ایسا کر دیا کہ وہ ہوم لیس بن گئے. اگر آپ خدا کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے, کیپٹل کو باہر کر دیں گے, تو قطر میں آپ کو کہیں بھی, سعودیہ میں آپ کو کہیں بھی ہوم لیس زومبیز نظر نہیں آتے, چونکہ ان کی زندگی میں خدا موجود ہے. کیپٹلزم تو کچھ نہ کچھ وہاں بھی ہے. امارات میں آپ کو نہیں ملیں گے, کویت میں آپ کو نہیں ملیں گے. یہ تمام وہ ممالک ہیں کہ جن کی زندگی میں, عام فرد کی زندگی میں بھی خدا ہے, وہاں آپ کو نہ ہوموسیکشول ملتے اور نہ ہی آپ کو ہوم لیس زومبیز ملتے ہیں. لیکن اگر عرب کے اندر یا پھر یو اے ای یا پھر دبئی کے اندر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ سب سے زیادہ خراب کنڈیشن ہے. اگر میں دیکھوں, اگر میں دیکھا اس حساب سے جو ورکرز ہوتے ہیں نا, ان کی کنڈیشن خراب ہوتی ہے. اس لیے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ کچھ نہ کچھ کیپٹلزم ان کے یہاں بھی ہے. اگر ان کے یہاں فل فلیج اسلامک ماڈل ہوگا تو وہ ایک ایسا ماڈل ہوگا کہ پوری دنیا کو اس کو کاپی کرنا چاہیے. وہ پھر اس حساب سے کمیونزم ٹھیک ہے, لیکن کچھ نہیں وہ دوسری جگہ چلے گئے آپ. تو اب ہم واپس آتے ہیں, یہاں تک پہنچ گئے, اب واپس آتے ہیں. آپ نے ایک اور کلیم کیا تھا, وہ یہ کیا تھا کہ ریلیجن سائنس کو پڑھنے نہیں دیتا ہے. نہیں, میں نے یہ نہیں بولا. میں نے بولا کہ سوسائٹل, میں بول رہا ہوں کہ لائک ہاؤس ہولڈ کو لے لو, پھر اس کے بعد سوسائٹل ڈسکورس کو لے لو, وہ ریسٹرکٹ کرتا ہے جو کنزرویٹو ہوتے ہیں. کنزرویٹو اسلام جو ہوں گے نا, وہ اس کو ریسٹرکٹ کرتا ہے. میں نہیں یہ بولتا کہ اسلام جو ہوتا ہے, اسلام میں مانتا ہوں کہ سائنس کو اگر ہسٹری کے اندر بھی پیچھے جا کے دیکھا جائے, اسلام میں کتنے اسکالر لائک انہوں نے کیا بولتے ہیں. اچھا, مجھے آپ کنزرویٹو سمجھتے ہیں؟ نہیں, ارے میں تو کنزرویٹو ہوں. نہیں, میں ہوں, میں بول رہا ہوں بھائی, میں کنزرویٹو مسلم ہوں. کنزرویٹو کا مطلب یعنی ایک آدمی جو اپنے اصول سے, روٹ سے, اپنے ٹریڈیشن سے جڑا ہوا ہے, یہ مطلب ہوا نا کنزرویٹو کا. نہیں, کنزرویٹو میرے حساب سے کنزرویٹو وہ ہوتا ہے جو زیادہ پروٹیکٹیو ہوتا ہے ایک چیز کو لے کے. میں بہت پروٹیکٹیو ہوں فیملی ویلیوز کو لے کر, میں بہت پروٹیکٹیو ہوں ریلیجن کو لے کر, میں کنزرویٹو ہوں بھائی. آپ یہ رائٹ مجھ سے نہیں چھین سکتے. اور باوجود ہے کہ کنزرویٹو ہوں, ایک اسکول قائم کر کے بیٹھا ہوں جہاں سائنس پڑھائی جا رہی ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ کنزرویٹو ہوتے ہیں
hard right. تو وہ کچھ لوگ ہیں, میں ادھر ہی ہوں جہاں وہ جو جدھر آپ اشارہ کر رہے ہیں میں وہیں ہوں. تو یہ جو آپ نے دعویٰ کیا نا, یہ سوسائٹی میں کچھ لوگ ہیں کہ جن کے پاس صحیح نالج نہیں ہے. یہ نالج کی کمی ہے. اس میں مذہب کو بلیم نہیں کیا جا سکتا, یا کنزرویٹزم کو بلیم نہیں کیا جا سکتا, یا ٹریڈیشنلزم کو بلیم نہیں کیا جا سکتا. اس میں اگنورینس کو بلیم کیجیے کہ اگنورینس کی وجہ سے ہمیں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں یا کچھ ریلیجس فگرز ایسی ملتی ہیں کہ جو شاید ان کا رویہ سائنس کے خلاف ہو. ہم سائنس کے خلاف نہیں ہیں, سائنس کو اس کی حد میں رکھنے کے حق میں ہیں کہ اس کی جو لمیٹیشنز ہیں اس میں رہنا چاہیے. وہی نا میں دیکھتا ہوں سائنس کو اگر دیکھتے ہیں تو وہ جو اب میں ایک کام کرتا ہوں, اس گفتگو کو اس لیے مجھے کہ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ کھڑے ہوئے ہیں, اتنی دیر کھڑے ہو گئے کہ جتنی تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں 20 رکعت میں, ٹھیک ہے. تو آپ چونکہ میں بھی آپ کے شہر میں ہوں, آپ بھی یہیں پر ہیں, تو ہم یہ کام کرتے ہیں کہ جہاں میں مقیم ہوں اگر آپ وہاں آئیں اور تھوڑی دیر آپ سے براہ راست گفتگو ہو تو مجھے اچھا لگے گا, نماز کے بعد انشاءاللہ. تو لیکن مجھ سے دیکھیں میں آپ سے رابطہ نہیں کر پاؤں گا, لیکن آپ مجھ سے کر سکتے ہیں یا مولانا سے کر سکتے ہیں, یا یہاں بھی کئی بھی لوگ ہیں. تو تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کریں گے چائے پر, کیا خیال ہے؟ یہ کنسیشن صرف آپ کے لیے ہے. اب بقیہ لوگ جو مومنین ہیں وہ اپنے آپ کو ایگنوسٹک نہ بنا لیں خدا نخواستہ. جی اچھا نہیں ابو ذر جی. مورالٹی کا سورس کیا ہے, یہ سوال ہے ہمارے بھائی کا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے, یہ تو ہمارا دعویٰ ہے. بہرحال مورالٹی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہے سبجیکٹو مورالٹی اور ایک ہے آبجیکٹو مورالٹی. سبجیکٹو مورالٹی کا جو سورس ہے وہ ہم خود ہیں, ہمارا معاشرہ ہے, ہمارا کلچر ہے, ہماری تہذیب ہے, فیملی ویلیوز ہیں. لیکن جو آبجیکٹو مورالٹی ہے اس کا سورس خدا ہے. خدا کی طرف سے ہمیں آبجیکٹو مورالٹی دی گئی ہے. اس کی ایک مثال ہے, ایتھیسٹک ورلڈ ویو میں آبجیکٹو مورالٹی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی ایتھیسٹ کو اس سے انکار نہیں ہوگا کہ کانسیپٹ آف جسٹس ایک مورل ویلیو ہے, اور اکراس اسپیس اینڈ کسی کانسیپٹ آف جسٹس کو ایک اچھی ویلیو مانا جاتا ہے. تمام انسانیت کا اس کے اوپر اتفاق ہے. ہٹلر بھی مانتا تھا کہ جسٹس بہت اچھی چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آبجیکٹو مورالٹی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ مورالٹی آبجیکٹو ہو سکتی ہے, اور آبجیکٹو مورالٹی کا سورس خدا ہی ہوگا. جی میرا سوال یہ ہے کہ کوئی بچہ جو غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا, تو جیسے وہ دوبارہ ایڈولسنٹ کی ایج میں پہنچا, تو فار ایگزامپل اگر اس نے اس نے غلط کیا, شرک کیا, لیکن اس کی پتہ تو نہیں, اس کو پتہ نہیں تھا, فطرتاً تو وہ مسلم ہے, اگر اس کی موت واقع اگر اس کی موت ہو گئی, ٹھیک, تو کیا ہم کیسا اللہ جانتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے. جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ سوال میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کا. وہ یہ کہ ایک بچہ ہے, ایڈولسنٹ ہے, مراہق ہے, وہ کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا اور اس کے بعد کفر و شرک کرتا رہا اور اسی طریقے سے مر گیا, تو وہ کہاں جائے گا اس کو تو پتہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کرے گا. وہ کیسے انصاف کرے گا؟ اب اس تعلق سے ہمارے یہاں لٹریچر میں جو اسلامک لٹریچر ہے اس میں یہ کہہ لیں کہ ڈیفینیٹیو ایکوریٹ ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں. اس لیے دو اوپینین ہیں. پہلی اوپینین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کا امتحان لے گا. جس طریقے سے ہمارا آج امتحان ہو رہا ہے اس کا امتحان ہوگا, اور اس امتحان کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ جنتی ہے جہنمی. یہ ہولڈ آن. دوسری اوپینین ہے کہ جس کو مین اسٹریم اسکالرز نے ایکسیپٹ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ چونکہ اس شخص کا انتقال اس حال میں ہوا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے, اس لیے ایسا شخص جنتی ہے. جنت انشاءاللہ جب وہ ہم نے مان لیا کہ وہ جنت میں ہے, وہ ایڈولسنٹ ہے, وہ بالغ نہیں ہوا اور اس سے پہلے ہی وہ چلا گیا, تو ایسے بچوں کے تعلق سے مین اسٹریم اسکالرز کی اوپینین یہ ہے کہ وہ جنتی ہے. ایک آ رہا ہوں.
جاتا ہے جب کہ ہم دیکھتے ہیں. آ رہا ہوں آپ کی طرف. پلر کے پیچھے بھی ایک صاحب کھڑے ہیں. ہاں السلام. میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں جیسے آپ نے بتایا کے بارے میں ایسے ہی ایک دور میں ایکس مسلم جو چیزیں آ رہی ہے جو بہت فطرت پھیلا رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا پر. ان سے بہت سارے مسلمان اپنا عقیدہ کو بیٹھتے ہیں, اپنا ایمان کو بیٹھتے ہیں, کسی کو حدیثوں کو غلط قول کرتے ہیں اور مسلمان جو ان کو دیکھتے ہیں اور وہ خود پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ ہم گمراہ تھے, ہمارے ساتھ کیا ہوا, ہم نے یہ چیزیں کیوں نہیں پڑھی, ہمیں کیوں نہیں پتا. تو اس چیز میں ہمیں ایز اے مسلم ہمیں کیا اسٹینڈ لینا چاہیے؟ ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ تو ایتھیسٹ ہوتے ہیں لیکن ایک نئی چیز چلی ہے ایکس مسلم, ایک نئی اسپیشی اینیمل کنگڈم میں متعارف ہوئی ہے. تو ایکس مسلم کے نام پر تو وہ حدیثوں کو غلط کوٹ کرتے ہیں, اس سے کچھ لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, فتنہ پھیلتا ہے جہالت کی بنیاد پر. یہ جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتے ہیں, ایکس مسلم کوئی چیز نہیں ہوتی بھائی. آپ مان لیجئے آپ کی کسی آدمی کی کسی عورت سے شادی ہوئی, اس کے بعد طلاق ہو گئی. اب وہ اپنے آپ کو یہ کہتا رہے کہ میں فلاں کا ایکس ہسبینڈ ہوں, میں ایکس ہسبینڈ ہوں, اس کا تعارف ہی بن جائے کہ میں ایکس ہسبینڈ ہوں. تو یہ تو کوئی بات نہیں نا بھائی. آپ کی بنیادی آئیڈینٹی یہ نہیں کہ آپ ایکس ہسبینڈ ہیں, آپ کی بنیادی آئیڈینٹی یہ ہے کہ آپ ایکس وائی زی, آپ کا نام یہ ہے, آپ کا گھرانہ یہ ہے, آپ کا خاندان یہ ہے, یہ آپ کی بنیادی آئیڈینٹی ہے. ایکس وائف یا ایکس ہسبینڈ ہونا آپ کی آئیڈینٹی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ایکس مسلم ہونا کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. یہ خامخواہ کی ٹرمینالوجی چلی ہے, لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ جہالت. یعنی جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں وہ جہالت کی وجہ سے ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے جہاں کچھ برائیاں ہیں تو وہاں اچھائیاں بھی ہیں. وہ اچھائیاں یہ ہیں کہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں, یا کم سے کم ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں کہ جن کو اس فتنے کے بارے میں پتہ ہے. مان لیجئے کوئی حدیث غلط طریقے سے کوٹ کی, آپ فوراً صحیح سرچ کر لیں کہ وہ حدیث کیا ہے, وہ صحیح ہے کہ نہیں, ضعیف ہے, موضوع ہے, باطل ہے, منکر ہے, کس کیٹیگری کی ہے. بہت آسانی کے ساتھ اس کو سرچ کیا جا سکتا ہے. اس کے باوجود اگر کہیں کوئی ڈاؤٹ ہے تو بھائی ہم تو بیٹھے ہیں نا انشاءاللہ. 10-15 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اس طریقے سے جا رہا ہوں واپس, ادھر رائٹ ونگرز کے پاس آؤں گا. جی اسلامک لاء میں اچھا, اسلامک لاء میں کہیں بھی عورت کو ناقص العقل نہیں کنسیڈر کیا جاتا, اس لیے کہ ٹیسٹمنی کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ وہ ناقص العقل ہیں یا ان کی عقل میں کمی ہے. ٹیسٹمنی کی بنیاد جو ہوتی ہے اس کا تعلق ایموشن یا ایکسپیرینس سے ہوتا ہے. مان لیجئے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, چلیں, کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ عورتیں اوور آل مردوں کے مقابلے میں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں؟ کیوں؟ نہیں, یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایموشنل لوگ بہت آگے جا سکتے ہیں, اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں خواتین کو دیکھیں, گھر میں, یہ برائی نہیں ہے, ایموشنل ہونا تو بہت اچھی بات ہے. ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں, وہ مثال ابھی ذہن میں آئی. آپ اسٹوڈنٹ ہیں, ہاسٹل میں رہتے ہیں, لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہاسٹل میں رہتے ہیں, گھر پہ رہتے ہیں اپنے, ٹھیک ہے. ہاسٹل کی لائف اگر کبھی ایکسپیرینس کی ہو نا تو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. امیجن کریں کہ آپ کی طبیعت خراب ہوئی, خدا نخواستہ, اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے, طبیعت خراب ہوئی, بخار ہوا کسی دن, آپ کا ایک روم میٹ ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ بندہ اٹھا ہوا نہیں ہے. پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہ یار آج بہت بخار ہے, 104 بخار ہے. وہ کہا ٹھیک ہے, وہ نکل جائے گا. بھائی آپ بیمار ہیں, خود دوا لیں, لیکن آپ اس کو ریپلیس کر دیں مثلا اپنی کسی خاتون رشتہ دار سے, وہ آپ کی ماں ہو, آپ کی بہن ہو, آپ کی بیوی ہو, آپ کی بیٹی ہو, وہ وہاں سے ہل نہیں سکتی جب تک کہ وہ آپ کو دوا نہ دے دے, آپ کے ساتھ 2-4 لفظوں سے بات نہ کر لے. یہ اس کے ایموشنز ہیں. تو عورت کا ایموشنل ہونا یہ اس کی خوبصورتی ہے. اگر عورت میں ایموشنز نہیں ہوں گے تو مرد کی زندگی اجیرن ہو جائے گی. تو یہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عورتیں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں تو یہ ہم برائی نہیں کر رہے ہیں, ان کی خوبصورتی کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ عورتیں سائیکولوجیکلی زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں,
فزیولوجیکلی مرد اور عورت دونوں کے میں ڈفرینس ہے، یہ تو سب کو پتہ ہی ہے، لیکن یہ سائیکولوجیکل فیکٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ بینگ اے لا اسٹوڈنٹ آپ کو سائیکالوجی میں آپ نے یہ چیز نہ پڑھی ہو، یا سائیکالوجی کا سبجیکٹ نہ پڑھا ہو، آپ اس کو سرچ کریں، باقاعدہ پورے ریسرچ پیپرز انٹرنیٹ کے اوپر پھیلے پڑیں کہ کتنا ریشیو، کتنا پرسنٹ ریشیو ہے مرد اور عورتوں میں ایموشنل، کتنا ڈفرینس ان کے اندر پایا جاتا ہے. دیٹ بینگ سیڈ، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. امیجن کریں کہ آپ کے سامنے ایک واقعہ ہوا اور دو لوگوں نے اس واقعے کو دیکھا، ایک بہت زیادہ ایموشنل ہے اور دوسرا چیزوں کو ریشنلی لیتا ہے. تو مجھے بتائیں اس واقعے کی صحیح انٹرپریٹیشن کون کرے گا؟ وہ جو چیزوں کو بہت زیادہ ایموشنلی لیتا ہے یا وہ جو چیزوں کو ریشنلی لیتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا کیا کہا آپ نے؟ جو ریشنل لے گا وہ اس واقعے کی صحیح انٹرپریٹیشن کرے گا. بینگ اے لا اسٹوڈنٹ آپ یہ جانتے ہیں کہ جب آپ لا پریکٹس کرتے ہیں تو وہاں کسی بندے کی جان یا اس کا مال داؤ پہ لگا ہوتا ہے. جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کی جان، وہ ہو سکتا ہے کہ جیل چلا جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے مال آپ چھین لیں، یعنی سول کیس ہو تو اس کو مال کا لاس اس کو ہو جائے. تو مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو ایسے شخص کی ٹیسٹمنی کو ایڈمیسیبل ماننا چاہیے کہ جس کی انٹرپریٹیشن زیادہ ایموشنل ہے، یا اس کی ٹیسٹمنی ماننی چاہیے کہ جس کی انٹرپریٹیشن زیادہ ریشنل ہے؟ زیادہ ریشنل ہے. تو اس لیے یہ اسلامک لا میں کہیں بھی عورت کو سیکنڈ کلاس سٹیزن یا بے وقوف یا احمق ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی. ٹھیک ہے جی ہاں. اب ہم تھوڑا سا ادھر آ جائیں، ہاں سامنے سینٹر اس طرح سے ایک بار بہت پہلے سے کھڑے ہیں. اچھا چلیے مولانا کی سفارش سے. ہاں جی. انلیس ہمارے بھائی نے یہ سوال کیا کہ اگر ہم یہ تصور کریں کہ ہیومن ریس ختم ہو رہی ہے اور بس دو لوگ بچے ہیں، بھائی بہن مان لیں، تو ان میں جو انسیسٹ ہے وہ مورل مانا جائے گا یا امورل مانا جائے گا؟ اگر ہیومن ریس ختم ہو رہی ہے، اسی کو لے لیتا ہوں، تو ان دونوں کے درمیان انسیسٹ کو ہم امورل مانیں گے. کیوں؟ چونکہ ہیومن ریس کا ختم ہونا ہی اب خدا کی مرضی ہے. اگر خدا کی مرضی یہ ہو کہ دیکھو بھائی ہیومن ریس ختم نہیں ہونی چاہیے، چونکہ رہنا یہی ہے، جانا کہیں اور نہیں ہے، تو پھر آپ جو بھی کریں گے اس ہیومن ریس کو بچانے کے لیے وہ کرنا پڑے گا، وہ مورل ہو کہ امورل. اب یہاں انسیسٹ مورل بن جائے گا. لیکن اگر خدا کی مرضی یہ ہے کہ اس ہیومن ریس کو ختم ہونا ہے اور ختم ہوتے ہوتے دو آخری لوگ رہ گئے اور آپ ان سے یہ کہیں گے نہیں مورل یہ ہے کہ آپ انسیسٹ کر کے ہیومن ریس بڑھا دیں، تو یہ تو امورل ہوگا چونکہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے. کیسے؟ نہیں، یہ یہاں نیسیسٹی اپلائی نہیں ہوگا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. چونکہ وہاں پر ہیومن ریس کو ختم نہیں ہونا تھا، شروع ہونا تھا. اور اس میں بھی اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم اور حوا کے یہاں جو اولاد ہوئی ہے اس میں بھی بھائی بہن جو ایبسولوٹ ہیں ان کے درمیان انسیسٹ نہیں ہوا ہے، بلکہ ایک پریگننسی کی لڑکی اور دوسرے پریگننسی کا لڑکا، ان دونوں کے درمیان یہ نکاح ہوا اور اس کو ایک لمیٹڈ عرصے کے لیے جائز رکھا گیا. کیوں؟ تاکہ اگر ایسا نہ ہوتا، مان لیجئے امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے انسانوں کو بنا دیتا ہے ایک ہی وقت میں اور ان کی اولاد آپس میں نکاح کرتی، تو آپس میں انسانوں کا ڈی این اے کتنا فرق ہوتا، ڈی این اے ہر ایک کا الگ ہوتا. آج سب کا ڈی این اے ایک ہے، چونکہ ہمیں ایک سنگل ہیومن ریس ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضرت آدم اور حوا کی اولاد کی ہی اولاد ہوں. تو وہاں اس وقت نیسیسٹی الگ تھی، لیکن جب ہیومن ریس ختم ہو رہی ہے یہاں کوئی نیسیسٹی نہیں ہے ہیومن ریس کو بچانے کی. چونکہ مورالٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. جب اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا چیز مورل ہے اور کیا چیز امورل، تو اب میں نے جو بتایا آپ کو کہ ایک پریگننسی کا لڑکا دوسرے پریگننسی کی لڑکی، یہ آبجیکٹیو مورالٹی نہیں ہے، یہ سبجیکٹیو ہے.
اگرچہ ہماری آج کی تاریخ میں اس کو انسیسٹ کہا جاتا ہے، لیکن آپ تصور کریں کہ بہت سے مذہبوں میں کزن میرج کو انسیسٹ کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ کہا جاتا ہے نا کزن میرج کو. بہت سی برادریوں میں ایک ہی گوتر میں شادی کرنے کو انسیسٹ بولا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو ہم کہاں تک جائیں گے؟ ہم تو وہ دیکھیں گے نا کہ خدا نے کس چیز کو جائز کیا، کس چیز کو جائز نہیں کیا. تو خدا کے جائز کرنے سے وہ چیز جائز ہوگی، خدا کے مورل قرار دینے سے وہ چیز مورل ہوگی، امورل قرار دینے سے امورل ہوگی. ہاں ایک طرح کا انسیسٹ ہے جو ہمیشہ امورل ہے، وہ ہے باپ اور بیٹے کے درمیان، باپ اور بیٹی کے درمیان، یا کہہ لیں کہ بیٹے اور ماں کے درمیان. اس کو نہ کبھی جائز قرار دیا گیا اور نہ کبھی دیا جائے گا. اور دوسرے کہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے. ہائپوتھیٹیکل سچویشن کے اوپر احکام نہیں بنتے ہیں. جو لا بنتا ہے وہ ایکچوئل سچویشن پہ بنتا ہے. مان لیجئے ایک آدمی اتنا بیمار ہے اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے کہ وہ مر جائے گا، تو اس کے لیے نیسیسٹی کا لا اپلائی ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے خنزیر کا گوشت اویلیبل ہے، اسی کو کھا کے زندہ رہ لو. یہ انڈیویجول تو اپلائی ہوگا، لیکن پوری قوم پر جو آپ نے اپلائی کیا ہے یہ ایک محض ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے جو مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. تو وہاں پر ہم یہ رول اپلائی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. کتنا ٹائم رہ گیا؟ آپ کے بعد آپ لاسٹ. ہاں ماشاء اللہ. کم پوچھتے ہیں لیکن نان مسلم جو کسی ریلیجنس میں ہیں وہ زیادہ پوچھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم ان پر ایمان لے آئیں اور ہم جہنم سے بچیں تو وہ چھپے ہوئے کیوں ہیں، وہ ایسی کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتے جس سے ہمیں پتہ چل جائے. زبردست. تو دوسرا تو میرا کنسرن ان کو یہ رہتا ہے کہ ہم ہمارے میں تو نہیں آیا سامنے، آپ بہت سارے کسی ایک کو بولو کرے انسان. دوبارہ آپ کا کیا آنسر رہتا ہے؟ میں جب کہتا ہوں جب بہت زیادہ ڈبیٹ کرتے ہیں کچھ ریلیجن پہ آ جاتے ہیں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بات تو اللہ نہیں سامنے آیا، وہ چھپا ہوا ہے. آپ کسی ایک کو بولو، آپ کے بہت سارے. ٹھیک ہے بات صحیح ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ چراغوں میں روشنی رہتی ہے کہ نہیں؟ ہاں چھوٹی بچی اس کے ساتھ ریپ ہو گیا. پہلے اس کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ بھائی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ کوئی ایسی بات بتا دے کر دے کہ سب لوگ ایک دم ایمان لے آئیں، خود سامنے آ جائے. ذرا تصور کیجئے کہ اگر خدا سامنے آ جائے تو کیا یہ لوگ خدا کو خدا مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے. تب بھی نہیں مانیں گے. خدا کی نشانیاں تو سامنے آئی ہیں. یہ کائنات خدا کی نشانی ہے. ایک ہنستا بولتا کھلکھلاتا انسان کہ جس کے اندر شعور ہے، عقل ہے، کہ جس نے اپنے شعور اور عقل کی بلبوتے کتنی ترقی کر لی ہے. یہ ہر ایک انسان خدا کی سائن اور اس کی نشانی ہے. تو جب اس کی نشانیاں اتنی کھلم کھلا موجود ہیں تو ان کو دیکھ کر تو خدا پر ایمان نہیں لائے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں کچھ اس طریقے سے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے ہمارا، اللہ کی طرف سے کوئی اپلیکیشن کی طرف سے کوئی وہ آئے اپڈیٹ کہ سب کے سب جب صبح اٹھیں تو سارے مومن ہوں، تو بھائی اگر ایسا ہوگا تو پھر اس گوگل پلے اسٹور پر ہمارے رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ جو دنیا ہے نا گوگل پلے اسٹور، اس پر رہنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہاں ہمارا امتحان ہو. جو اپلیکیشنز ہیں یہاں پر اس پلے اسٹور میں، ان میں کچھ اپلیکیشنز ہوگی 5 اسٹار ریٹنگ کی، کچھ اپلیکیشنز ہوں گی اس میں 1 اسٹار کی، کچھ بالکل 0 ختم. اگر ساری کی ساری 5 اسٹار ہوں گی تو پھر اس پلے اسٹور کے رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ ہے اس دنیا کا مطلب. یہاں امتحان ہے. یہاں امتحان کے لیے اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. اگر ہمارا سافٹ ویئر ایک دم اپڈیٹ ہو جائے تو پھر ہم سارے کے سارے جنت میں، دنیا میں تو نہیں ہے اور ہم جنت میں ہے نہیں. ٹھیک جی. نہیں ملوں گا انشاءاللہ. نہیں کس نے کہہ دیا؟ ارے السلام آ رہا ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سے ایسا ہی کام کو لیتے رہیں. بارک اللہ فیک. آمین. 10 سال کا جو آپ نے ہمیں گفٹ دیا ان دا نیم آف کنٹینجنسی اور انٹیگریشن، اس کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا ایک تھوڑا سا
گزارش ہے یہ کہ اگر میں یہاں پہ بولوں کہ کون یاسر ندیم صاحب کے فین ہے تھوڑا سا ہاتھ. ارے نہیں ایسا نہ کریں بھائی, میرا کوشچن اس کے ریلیٹڈ ہے, کون ہاتھ کھڑا کرنے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ فین نہیں ہے. ہاں اب میرا کوشچن ہاں میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم نے آپ سے جو محبت ہے وہ اللہ کی ذات سے پرسنل محبت ہے. صحیح. سارے اسکالرس کے لیے ہم سے ہماری جو محبت ہے وہ اللہ کی ذات سے. اب ہمارا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہونا چاہیے کہ کل کو اگر یاسر ندیم صاحب کی کوئی بات ہمیں بالکل درست نہیں لگ رہی کسی ایک پرٹیکولر ٹاپک پہ, کور ویلیوز پہ تو سب ماشاء اللہ جتنا آپ کام کر رہے ہو کور ویلیوز پہ سب ایک ہے, لیکن میں جب 10 اسکالرس کو سنتا ہوں یا ہم سب 10 اسکالرس کو سنتے ہیں اور الگ الگ سیٹ کے اسکالرس کو بھی سنتے ہیں, کوئی ایک پرٹیکولر چیز اگر میں نے آپ کی دیکھی مجھے آپ کی وہ لگ گیا آن دا بیسس آف ریزنیبل ڈیڈکشنز جو بھی ہیں یا مجھے کسی اور نے بھی گائڈ کیا, تو میرا اسٹیٹ آف مائنڈ کتنا ہونا چاہیے, مجھے آپ کا کتنا ہی فین ہونا چاہیے کہ میں اس کو یہ سمجھ سکوں کہ یہاں پہ یاسر ندیم صاحب کا پوائنٹ آف ویو صحیح نہیں ہے یا کسی اور اسکالر کا صحیح نہیں ہے. کیونکہ میں کسی سیٹ سے اپنے آپ کو نہیں سمجھتا, میرے دوست ماشاء اللہ بہت مومن ہیں اور سبھی سیکٹرس ہیں, لیکن وہ سب اپنے اپنے اسکالر لیے بیٹھے ہیں. جب بھی میں اگر جو گاندھی صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو آپ کا بولوں گا وہ نہیں مانیں گے, آپ کے اسٹوڈنٹ کو ان کا بولوں گا وہ نہیں مانیں گے. تو ہمیں اسٹیٹ آف مائنڈ کیا رکھنا چاہیے جس سے ہم لمٹ کراس بھی نہ کریں اور اتنا کہ ہم وہ پوائنٹ آف ویو دیکھ سکیں. دیکھیں یاسر ندیم کی تو کوئی اوقات نہیں ہے. بڑے بڑے علماء اپنی زندگی میں کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمارے کسی قول کے مخالف میں کوئی صحیح حدیث آپ کو مل جائے تو صحیح حدیث لے لیجیے گا, ہمارے قول کو چھوڑ دیجیے گا. ٹھیک ہے, تو یاسر ندیم کی کیا اوقات ہے, نمی کمپلیٹ. ایک چھوٹا سا اب میں تھوڑا سا ہمارا کیا ہونا چاہیے اسٹیٹ آف میں وہی بتا رہا ہوں, اسی کو بتا رہا ہوں میں. آپ نے مان لیجئے میری یا کسی دوسرے شخص کی کوئی بات کو آپ نے سمجھا کہ یہ دلیل کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے, دلیل کیا ہے, دین کی بات ہوگی تو دینی دلائل ہی آئیں گے نا. وہ دینی دلائل کیا ہے, قرآن و حدیث. تو قرآن کے خلاف ہے, حدیث کے خلاف ہے, تو 1 سیکنڈ مت لگائیے گا اس کو ریجیکٹ کرنے میں. 1 سیکنڈ مت لگائیے گا, اور یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ اس کو ریجیکٹ کریں. لیکن شرط یہی ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں میرا دل نہیں مانتا, تو دل کوئی دلیل نہیں ہے. اسلام میں کہتے ہیں کہ کاسٹزم نہیں, بیسڈ آن مائی آبزرویشن. ادھر میں نے دیکھا کچھ علاقے ایسے ہیں یہاں پہ سیدوں کو بڑی توجہ دی جاتی ہے, توجہ دی جاتی ہے نا سیدوں کو, یہ سید ہے وہ توجہ دی جاتی ہے. تو سیدوں کو پوچھو وہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صاحب کی پیڈاگوجی سے آتے ہیں, وہ سجرا اس کو بولتے ہیں, تو ان کو توجہ دی جاتی ہے. کیا یہ جو تھاٹ پروسیس ہے کیا آپ مسلمان ہیں؟ نہیں نہیں, ارے میں اسی طرح جواب دوں گا نا. مطلب اسلام میں نہیں ہے. نہیں میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ. ماسک سے مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ چیز ماسکڈ ہے, تو اس لیے میں نے سوال کیا. آپ نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کوئی خطرہ تو ہے نہیں کسی کو, یہاں ماشاءاللہ سب امن پسند لوگ ہیں. میری آبزرویشن یہ ہے, میرے سوال کا جواب تو دے دیں بھائی. اس طرح تو میں اسٹریم میں بھی چلنے نہیں دیتا. نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو کیا یہ تھاٹ پروسیس جو ہے, یہ جو تھاٹ پروسیس ہے جو کچھ علاقوں میں یا کچھ جگہوں پہ, کیا یہ کاسٹزم کو پروموٹ کرتا ہے نہیں کرتا؟ بس ٹھیک. ہاں بیٹھ جائیں, سب کو اسی طریقے سے نظر آئے گا, پھر میں مشکل ہو جائے گا جواب دینا. جی اب میری بھی سن لیں بھائی, ہو گیا جی. تو میرے بھائی جواب یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو آپ کچھ کام غلط کرتا دیکھیں تو آپ اس شخص کو غلط کہیں, اسلام کو غلط نہ کہیں. ٹھیک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور سے اعلان کر دیا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی, کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر فضیلت کا معیار ہے تو وہ تقوی ہے, یعنی خدا کی کے اوپر ایمان لانا اور اس سے ڈرنا اور اس کے بنائے ہوئے ڈسپلن پر عمل کرنا, یہ معیار ہے. جو اس معیار پر پورا اترے گا وہ افضل ہے, جو اس پر پورا نہیں اترے گا وہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کو مفضول کہا جائے گا, نہیں اس کو ڈی گریڈ سمجھا جائے گا. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں چونکہ فلاں خاندان کا ہوں لہٰذا میں افضل ہوں, اس کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے. دوسروں کو بولے جو اس کو توجہ دیتے ہیں, کیا ان کا یہ تھاٹ پروسیس بتا تو دیا میں نے, یہ تھاٹ پروسیس غلط ہے, واضح ہے. اب کوئی آدمی جو کاسٹزم میں بلیو کرتا ہو اس سے یہ کہلوا کے دکھائیں جو میں نے کہا ہے. جو میں نے کہا ہے, اگر کوئی آدمی کاسٹزم میں یا کوئی آئیڈیالوجی کاسٹزم میں بلیو کرتی ہے اس سے یہ کہلوا کے دکھائیں, صبح قیامت تک نہیں کہیں گے.
یہ ہمارا ہی گٹ ہے، چونکہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے اور واضح علامتیں، واضح ہدایات ہیں، اس لیے ہم کاسٹزم کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ ریجیکٹ کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ آپ کا ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں خوشی ہوتی ہے اللہ پاک آرڈر آف لاموناٹی جو ہے جی آرڈر آف لاموناٹی اس سے کیسے بچا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ امپورٹنٹ انڈسٹری سے جڑی ہوئی ہے، ان کو جایا جاتا ہے، سپورٹ کیا جاتا ہے، اس سے ایک کامن مین یا ایک عام نوجوان اس سے کیسے بچے؟ بس میں آخری سوال لے رہا ہوں، اور نہیں پھر تو تہجد نہیں پڑھنی پڑے گی آپ کو. ٹھیک، تو انہوں نے کہا بھائی آرڈر آف لاموناٹی سے کیسے بچا جائے. کسی بھی چیز سے بچنے کا جو معیار ہے نا وہ ہے اویئرنیس. اگر اویئرنیس نہیں ہے تو آپ بچ نہیں پائیں گے. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو میں نے میکڈی سے برگر خریدا ہے یہ میرے ہارمونز کو ختم کر دے گا تو آپ برگر نہیں خریدیں گے. یہ میں نے جو مثال دی ہے ویسے ہی نہیں دی، یہ فیکٹ ہے کہ جو فاسٹ فوڈ ہے وہ انسان کے ہارمونز کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا تو آپ فاسٹ فوڈ سے بچیں گے، اور آپ کو نہیں پتہ چلے گا تو آپ کو لگے گا بہت اچھی چیز ہے، سستا بھی ہے، کوئک بھی ہے اور بہت ٹیسٹی ہے. لیکن آپ کے جسم پر کیا فرق پڑے گا وہ آپ کو بعد میں اس کا اندازہ ہوگا. تو اویئرنیس ایک بنیادی چیز ہے کسی بھی فتنے سے بچنے کے لیے. اویئرنیس پھیلائیے اور بچیے. ہو گئے انشاءاللہ. جزاکم اللہ.